بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان آیات میں اللہ نے اسی بات کی تائید میں کہ یہ خصلت اللہ کو نہایت ناپسندیدہ ہے کہ آدمی زبان سے تو لمبے لمبے دعوے کرے لیکن جب بات عمل کرنے کی آئے تو عمل دعووں کے مطابق نہ ہو۔ اس بات کی تائید میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی قوم کا ذکر فرمایا اور برائی کے ساتھ ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے زبانی دعوے تو بہت بڑے بڑے تھے لیکن جب موقع عمل کا آیا اور کام کرنے کا آیا تو فوراً پھسل گئے اور نہایت تکلیف دہ باتیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس بہت روشن دلائل اور کھلے کھلے معجزات لے کر آیا ہوں اور تم بھی دل سے یقین رکھتے ہو کہ انی رسول اللہ علیکم کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، لیکن تمہیں ہو کیا جاتا ہے جب بات عمل کرنے کی آتی ہے تو سخت اور نازیبا اور نہایت تکلیف دہ باتیں کر کے مجھے کیوں ستاتے ہو؟ یہ تو معمولی درجے کے کسی خیر خواہ کے ساتھ بھی نہ ہو کہ اگر کوئی آپ کی خیر خواہی چاہ رہا ہے تو دنیا والے بھی اس کو زبان سے تکلیف نہیں دیتے، لیکن میں تو خیر خواہ سے بڑھ کر اللہ کا پیغمبر ہوں، اس سے زیادہ میرے ساتھ خیر خواہی سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے پیغمبر ہونے کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن تمہاری حرکتوں سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اپنی قوم سے فرمایا کہ میری باتوں پر یقین رکھنا اور احترام کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، اور میں کوئی نیا نبی نہیں آیا ہوں بلکہ نبیوں کا جو سلسلہ ہے انہی سلسلوں میں سے
میں ایک نبی بن کر آیا ہوں اور میں اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے سے پہلے جتنے انبیاء آئے میں تمام پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں اور اگلے نبی کی بشارت دیتا ہوں، اور اگلے نبی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو بتلایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے بھی بتلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے تو بہت صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا آپ نے منظر بھی کھینچا اور فرمایا اپنے حواریوں سے، انجیل یوحنا میں موجود ہے کہ میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ وہ تمہاری ایسی ذات سے مدد کرے گا کہ جو ہمیشہ رہے گا، یعنی جس کی مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور وہ بہت قابل تعریف ہوگا۔ یہ یونانی لفظ، یونانی زبان میں اس کو فارقلیت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے قابل تعریف۔ اگر اس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا جائے تو اسی کا نام ہوگا احمد۔ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جو انجیل میں فرمائی، تو جو صحیح اور سچی انجیل تھی اس میں آپ کا نام احمد تھا۔ موجودہ زمانے میں اگرچہ تمام انجیل محرف ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ہزاروں تبدیلی کرنے کے باوجود آج بھی اس طرح کے مضامین انجیل میں موجود ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت محسوس ہوتی ہے، اور باوجود مٹانے کے وہ لوگ اس طرح سے نہیں مٹا پائے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ سچے نبی تھے، اور ایک نبی کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر محسوس ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے نبی کو ستاتا ہے، ایک بہت اہم بات کی طرف اللہ نے آج کی آیت میں انسان کی توجہ یا امتیوں کی توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ جو بھی قوم اپنے نبی کو ستاتی ہے، ایذا پہنچاتی ہے، چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو، اللہ اور وہ اپنی ان ٹیڑھ پنوں سے باز نہیں آتے، تو اللہ اپنے نبی کے ستانے کی وجہ سے ایسا سخت وبال بھیجتے ہیں کہ اللہ اس قوم سے ہدایت اور سعادت کے آثار کو بھی اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب وہ لوگ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، یعنی جو خود اپنی ہدایت کے طالب نہیں ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال ہدایت کے بھی آثار ان سے چھین لیا کرتے ہیں۔ یہ صراحت کے ساتھ آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کو ستانا، تکلیف پہنچانا
ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے۔ انبیاء کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انبیاء چلے گئے اس دنیا سے تو ہماری طرح وہ بھی العیاذ باللہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انبیاء کے جسموں پر قبر کی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کے جسم مبارک کو چھوئے یا کھائے، بلکہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس بات کی تائید میں اگر آپ سننا چاہیں تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اگر کوئی مسجد نبوی میں زور سے آواز کرتا تو آپ اس کو ناپسند فرماتے اور بلا کر سمجھاتے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آرام فرما ہے، اپنی آواز سے ان کو تکلیف مت دو۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کے مکان سے متصل کوئی اپنی دیوار میں کیل بھی ٹھونکتا تو آپ اس کو بلاتی اور سمجھاتی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کیل کی آواز کے ٹھوکنے سے آپ تکلیف مت پہنچاؤ۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، اور یہ روایت تو بڑی مشہور ہے کہ امت کے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہفتے میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، ایک جمعرات کے دن اور ایک پیر کے دن۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں تبھی تو اعمال پیش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امت کے اچھے احوال پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس امت کے برے احوال پہنچتے ہیں تو آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو العیاذ باللہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے برے اعمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیں اور ہمارے اعمال کی وجہ سے آپ کو قبر میں تکلیف ہو اور آپ کو بے چین کر دیا جائے اور آپ کو اپنے اعمال سے العیاذ باللہ بد احوالی میں آپ کو مبتلا کر دیا جائے العیاذ باللہ، تو پھر امتی کا ٹھکانہ سوائے تکلیف کے یا سوائے فسق و فجور کے، یا جو اللہ نے فرمایا کہ اگر من حیث القوم کوئی اپنے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو اور زیادہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال اور زیادہ فسق و فجور میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لہذا بہت سوچنے کی بات ہے اور جانچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارے کسی عمل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ ہدایت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ یہ اصول اللہ نے آج کی آیت میں بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی قوموں کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کی قوموں نے جو ان کو ستایا اس پر اللہ نے کیا فیصلہ نازل فرمایا اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو
کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے کیا تکلیفیں پہنچائیں وہ بیان فرمایا ہے۔ اسی کی طرف حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیوں تکلیفیں پہنچاتے ہو، میں تو رسول بن کر تمہارے درمیان آیا ہوں۔ چنانچہ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، یعنی قوم نے بے راہ روی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کو ستاتا ہے اپنے زبان سے یا اپنے اعمال سے، تو ہدایت کے فیصلے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قالوا هذا سحر مبین۔ اور وہ وقت یاد کرو لوگو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے حضرت عیسیٰ، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کیا جھوٹ باندھے؟ کہ اگر آپ کسی نبی کا انکار کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ پر تہمت جھوٹ باندھ رہے ہیں، نبی کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، یا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ سبحان اللہ۔